کار کی رفتار بڑھی تو اس کے بلون بال ہوا کے ساتھ اوپر کی طرف لہرائے۔ فٹ پاتھ پر چلتے کتنے ہی لوگوں نے کھلی چھت کی کار میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تھا۔ بہت دور سے ہی اس کی لک بتا رہی تھی کہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ایٹم بم بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی پاپ کارن لڑکیوں کو جتنی بھی گالیاں دی جانی چاہیے، دیکھ کر دینی چاہیے۔ وہ تو بس اس لیے اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ سڑک پر کاروں کو ڈچ کرتے رفتار بڑھاتے ہوئے مرر میں سر کو ذرا سا جھکا کر خود کو دیکھا۔ واو کلنک، اس نے خود پر کمنٹ پاس کیا۔ کار کی رفتار کچھ ایسی اندھوناک ہو چکی تھی کہ فٹ پاتھ پر چلتے بچے کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹ گیا، آئس کریم گر گئی۔ سوری کڈ، وہ بہت آگے نکل آئی تھی، پھر بھی مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ لہرا کے بچے سے کہا، جو منہ بسور کر آسمان کی طرف پرواز کرتے غبارے اور زمین پر گری آئس کریم کو دیکھ رہا تھا۔ بچپن کے غم چھوٹے اور تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ بچے کے تاثرات نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسکرانے کے لیے اسے بہانوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس کے پاس سب یقین موجود تھے۔ وہ کیسی بھی اسٹوڈنٹ رہی تھی لیکن کانوکیشن تقریب کو پوری اہمیت دینا چاہتی تھی۔ ایگزامز کا دریا انہوں نے تیر کر نہیں، جل بھن کر پار کیا تھا۔ دنیا میں 4 سیزن موجود تھے تو دنیا والوں کو 5واں سیزن ایگزام سیزن دریافت اور ایجاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ سردیوں میں ٹھنڈ لگنے کا صرف خطرہ رہتا ہے، جبکہ ایگزام سیزن میں موت پڑنے کا امکان عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چند لائق اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر سب فوت یا موت نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی سیزن، جس سیزن میں برے سے برے اسٹوڈنٹ کو منہ لگانا پڑتا ہے کہ کیا پتہ وہ ایگزامز میں کسی کام ہی آ جائے۔ تو ایگزامز اس نے کیسے بھی دیے تھے۔ کانوکیشن کی تقریب کے لیے اس نے ایسی تیاری کی تھی جیسے اقوام عالم کے لیڈر کی حیثیت سے کل عالم کے سامنے تقریر کرنی تھی۔ اقوام ناکارہ عالم کی لیڈر ہادی کی آڈی یونیورسٹی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی کار سے کچھ اسٹوڈنٹس بس ہلاک ہوتے ہوتے بچے تھے۔ انہیں سوری کہتے ہوئے وہ پارکنگ میں کار کو پارک کر چکی تھی۔ ڈیش بورڈ سے مرر نکال کر اس نے ہاتھ میں لیا اور سب سے پہلے اپنے بال سیٹ کیے۔ کار سے باہر نکل کر گلاسز اتار کر لپ گلوس کا ایک کوٹ کیا۔ مرر کو کار کی سیٹ پر اچھال دیا۔ اس کے موبائل پر اس کی فرینڈس کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ڈائر کی پنک فراک کے دونوں پاکٹس میں اس نے اپنے ہاتھ زن کیے، خود کو اپنی چال کو ڈائر کے ڈریس کے مطابق کوٹ کیا۔ ہر لباس کی ایک چال ہوتی ہے۔ ڈائر کے اس ڈریس کی چال شاہانہ تھی اور وہ ہر چال پر قادر بھی تھی۔ فراک کی بیک وی شیپ میں کمر تک بیک لیس تھی۔ اس وی میں بیک نیک نیکلس کی لمبی چین ہلکورے لے رہی تھی، جس کے آخری کنارے پر لگا سفید پینڈولم اس کی چال کے ساتھ ساتھ ڈول رہا تھا۔ کمر اور شانوں کو سیدھا رکھ کر، ٹھوڑی اور چہرے کو غیر مخصوص خم دیتے ہوئے، ہائی ہیلز میں مقید اپنے پیروں کو اس نے روش کی سمت بڑھا دیا۔ دھوپ میں چمکتا اس کے بالوں کا ملا جلا گہرا سنہرا رنگ، آنکھوں پر رکھے گلاسز، تنی ہوئی گردن اور اٹھی ہوئی ٹھوڑی، وہ حسن اور فیشن کی دنیا میں راج کرنے کے لیے بے تاج بنی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک روش پر سنائی دے رہی تھی۔ راستے میں آنے والا ہر اسٹوڈنٹ ترچھی یا ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش یا جسارت کر رہا تھا کہ دیکھ بھی لیا جائے اور پکڑا بھی نہ جائے۔ یہ جسارتیں وہ تب بھی کیا کرتے تھے جب وہ کلاس لینے کے لیے آتی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ بھول چوک سے کسی کو ہائے ہیلو کرنے کے لیے روک لیتی تھی، اور جنہیں نہیں روکتی تھی وہ رک رک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ اکیلے ہی یونیورسٹی میں خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ اکیلی ہی اتنی پاپولر اور فیشنیبل تھی۔ اس کے پاس دولت کی کمی تھی، نہ ہی اس کے استعمال کے طریقوں کی۔ ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ اور اس کے گروپ کی ہر لڑکی یونیورسٹی صرف اس لیے آتی ہے تاکہ وہ اپنا آپ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ ایسے جیا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہمیں ڈسکس کرو، ہم صرف اسی لیے تو پیدا کی گئی ہیں، اور ہماری زندگیوں کا مقصد ہی کیا ہے۔ ہم جیسا ٹرینڈ سیٹنگ فیشن کر کے گھر میں بیٹھنا کون پسند کرتا ہے؟ اس لیے ہادی گھر نہیں بیٹھتی تھی، اپنی نمائش کرتی رہتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے یا ڈگری لینے سے کیا مطلب ہو سکتا تھا بھلا؟ نہ اسے جاب کرنی تھی، نہ ہی اسکالرشپ لینا تھا۔ یونیورسٹی ڈین کی آنکھ کا تارا بھی نہیں تھی۔ بھلا یہ پروفیسرز، ٹیچرز، ڈین، یہ ہوتے ہی کون ہیں؟ کیا حیثیت ہوتی ہے ان کی؟ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان سے اپنے شانے پر تھپکی لینے اور ویلڈن کی سرگوشی سننے سے ایسا تو مذاق بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر پیسہ زندگی کا مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ اس کے والدین حل کر چکے تھے۔ اگر زندہ رہنے کے لیے کسی کریئر کا ہونا ضروری ہے تو وہ اپنا 5 اسٹار کریئر حاصل کر چکی تھی۔
ابھی وہ صرف 22 سال کی تھی اور اس نے آدھی دنیا کو اپنے آگے لگا لیا تھا، باقی کی دنیا کو وہ اپنے پیچھے رکھتی تھی، اور جو بچ جاتی تھی اسے جوتے کی نوک پر۔ پھر اس جیسی لڑکیوں کی زندگی کے مقاصد کیا ہو سکتے تھے بھلا؟ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بننا وغیرہ، یعنی پاگل بننا۔ یہ سب انہیں پتھر کے زمانے کی باتیں لگتی تھی۔ جب اڑانے کے لیے پیسہ موجود تھا تو اس پیسے کو کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی محمل کی سیج تھی تو اس پر مقصد کے ٹاٹ کا پیوند لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں دماغ کے 1000 عارضے لاحق تھے، لیکن ایسا خطرناک عارضہ ابھی ان کے پاس بھی نہیں بھٹکا تھا۔ یہ کیڑا انہیں کاٹ بھی کھاتا تو الٹا وہ اس کیڑے کو کاٹ کھاتی۔ پاکٹس میں ہاتھ دیکھ کر بچ جانے والی دنیا کو ہیل کی نوک سے مسلتے ہوئے وہ چل رہی ہے۔ اس کی آئی کونک چال، انداز، اٹھان نے اسے اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر شے اپنی دھندلی چمک کے ساتھ چھپ کر رہ گئی ہے۔ اس ڈریس کا آرڈر اس نے سب سے پہلے دیا تھا، امل کلونی سے بھی پہلے۔ وہ تو عام دنوں میں ایسے ڈریس پہن کر آتی تھی کہ جب وہ انسٹا سٹوری شیئر کرتی تھی تو چند دنوں بعد کوئی نہ کوئی سیلیبریٹی اس کی کاپی کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ایک نیوز آرٹیکل کے بقول کچھ شوبز ایکٹریس انسٹا سٹار ہادی کو فالو کر رہی ہیں اور اس کے فیشن ٹرینڈ سے انسپائر ہیں۔ اس کے ٹرینڈ سیٹنگ سینس آؤٹ کلاس تھی، اور یہ آؤٹ کلاس سینس اس نے کلاسز بھگت کر نہیں، کلاسز بنک کر کے بنائی تھی۔ آج کی انسٹا سٹوری تو آگ لگا دینے والی تھی۔ ہیلو ہادی، اس کا کلاس فیلو لائم اس آگ سے جھلسنے آیا تھا۔ پیچھے سے تو وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، لیکن اس کے قریب آ کر ایسے نارمل چال چلنے لگا جیسے چلتے چلتے اس پر نظر پڑ گئی ہو، تو سوچا ہائی کہہ دوں، سامنے سے دیکھ لوں۔ ہائی، اس نے پاکٹس میں سے ہاتھ نہیں نکالے تھے، سن گلاسز بھی نہیں اتارے تھے۔ مطلب ہائی کر لیا ہے، اب آگے دفع ہو جاؤ۔ تم اگر تھوڑے بہت ضروری تھے بھی تو صرف ایگزامز تک، اب تو تمہارا نام یاد کرنے میں 5 منٹ لگیں گے، اور پھر بھی چھٹے منٹ میں ہو دی ہیل از ہی نکلے گا۔ ہا ہا ہا۔ تمہیں بیک سے دیکھا تو ایسا لگا جیسے کیلی جینس جا رہی ہے۔ پھر سوچا کہ ہماری یونیورسٹی میں کیا کام، بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں کیا کام، ویسے تمہارا بھی اس یونیورسٹی میں کیا کام، کیا کرتی رہی ہو تم یہاں؟ وہ آگے دفع نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے ذلیل ہونے کا اہتمام کرنے لگا تھا۔ کیلی جینس چلتے چلتے ایک دم سے رکی، پاکٹ میں سے ایک ہاتھ نکالا اور سن گلاسز اتار لیے۔ کیلی جینس، تم نے مجھے کیلی کہا۔ اس کی دلکش آنکھوں میں تندی سمٹ آئی۔ کیلی، وہ سرجریوں کی دکان، بیہودہ چوزی، تمہیں لگا وہ میں ہوں؟ اس کا اتنا اچھا دن ایسے برے انسان کے منہ لگ کر خراب ہونے والا تھا۔ اس کا باپ مرغا، ماں مرغی، بہنیں مرغیاں، اور وہ خود چوزی ہے۔ اینی وے، اس کی شہرت نے تو آگ لگا دی ہے یار، مطلب ہر طرف۔ پیاری بھی بہت ہے وہ لائم۔ شروع میں تو وہ تھوڑا سا سہم گیا تھا، پھر اس نے جوا کھیلنے کے بارے میں سوچ لیا۔ بازی میری ورنہ اس کی، ورنہ ٹائی، ورنہ ٹاٹا بائی بائی۔ پیاری، مائی فٹ، مجھے گالی دے دینا، کبھی اس سے میچ نہ کرنا۔ ہونٹوں کو بیچ کر اس نے خود کو گالی دینے سے روکا۔ اس مہینے وہ ٹائمز کے کور پر بھی آئی ہے، دنیا کی سب سے کم عمر امیر ترین بزنس گرل، دا کیلی جینس۔ اتنی سی عمر میں اس نے اتنا کچھ کما لیا ہے، تم نے بھی اتنی سی عمر میں کافی کچھ کر لیا ہے۔ مجھے لگا تم اسے پسند کرتی ہو، تمہاری حرکتیں بھی اس سے میچ کرتی ہیں۔ پھر اس کے نام سے خائف کیوں ہوئی؟ پہلے وہ سہم رہا تھا، اب شیر ہو رہا تھا۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں، اپنے ٹیسٹ کا ضرور رکھتی ہوں۔ تھوڑا خیال تم بھی رکھو، اور مجھے گھورنا بند کر کے سامنے دیکھ کر چلو۔ میری ہیل سے الجھ کر گرے تو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھو گے یا مردہ ہو کر تابوت سے۔ سن گلاسز اس نے واپس اپنی آنکھوں پر لگائے اور چلنے لگی۔ گرا دو، گرا دو، لیکن کیا ہی اچھا ہو جو دم تمہاری باہوں میں نکلے۔ غصہ نہ کرو، ذرا یاد کرو میں تمہارا کلاس فیلو ہوں، پہچانو مجھے۔ پہچان لیا ہے، اپنی طرح کے سنکی اسٹوڈنٹس کے رابن ہڈ ہو تم، خبیث۔ کیا کہا؟ رابن ہڈ؟ تم رابن کا نام جانتی ہو؟ واو، میں تو تمہیں بالکل ہی جاہل سمجھتا تھا۔ یعنی کتاب وغیرہ جیسی چیزیں پڑھ لیتی ہو، اور آہا خبیث تمہارے منہ سے نکلا تو یہ بھی فیشنیبل۔ آئی کونک ہو گیا، کلنک۔ اس نے ریپ سنگر کی طرح ہاتھ سے ہوا کو کاٹتے، گھٹنے ٹیڑھے کرتے ہوئے کچھ گا کر کچھ رو کر کہا۔ ذلیل، کمینے، خبیث،
یہ تینوں ایک ساتھ کیسے لگے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سپر آئی کانگ، آبرو اوپر اٹھ چکی تھی۔ وہ کہکا لگا رہا تھا۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، تم سے بات کر کے مزہ آ جاتا ہے۔ پارٹیز وغیرہ میں سننے سنانے کے لیے 2-3 لطیفے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ افسوس یونیورسٹی کے یہ سال اتنی جلدی گزر گئے۔ ویسے تم جیسے سپر سٹار اسٹوڈنٹس نے ہم جیسے سپر کنکال اسٹوڈنٹس کو ڈائریوں میں لکھنے کے لیے اتنا مواد دے دیا ہے کہ اگر ہم ان ڈائریوں کی کتابیں چھپوا لیں تو وہ بیسٹ سیلر ہوں، موویز بنوا لیں تو وہ آسکر وننگ ہوں، اور اگر تم انہیں اپنے تھوبڑوں پر سجا لو تو عالمی منڈیوں میں تمہاری سپر نیلامیاں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا کیسی پیاری باتیں کرتی ہو تم۔ تمہیں کیا پتا ہم تمہیں کتنا یاد کرنے والے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہارا ایک عدد مجسمہ بنوا کر اپنے کمرے میں رکھوا لوں۔ جب بور ہونے لگوں تب تمہارے منہ لگ جایا کر۔ میرا مطلب ہے تمہارے منہ سے کھری کھری سن لیا کرو۔ چلتے چلتے اسے پھر سے رک جانا پڑا۔ اس کی چال میں اس بریک پر لائم زیر لب ہنس دیا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اور سرخ کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے گلاسز اتار لیے۔ مہنگی لگتی ہے، کہاں سے لی؟ او اچھا، لی نہیں بلکہ بنوائی ہے، سگنیچر ہے یہ بھی۔ تمہیں میں عجیب لگتی ہوں؟ لائم کی ہاتھ بڑھا کر گلاسز اتارنے والی جرأت اسے نظر انداز کرنی پڑی۔ نہ، لگتی تو تم مجھے بہت پیاری ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تم عجوبہ ہو، نمونہ، ڈالرز اور یوروز کا مجسمہ آزاری۔ امریکہ کو تم پر فخر ہے، مجھے بھی تم پر فخر ہے میری بچی۔ اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ تو اپنی غربت کا بدلہ تم مجھ پر طنز کر کے نکال رہے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ سب غریبوں کو غریب ہونے کے فوائد رٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اب اس نے ہاتھ بڑھا کر لائم کی آنکھوں سے آئی گلاسز اتار لی تھی۔ حقارت سے اس سستی گھٹیا سی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ غریبوں کی ہر چیز بری ہوتی ہے، ان کی سوچ اور عزائم سمیت۔ کارآمد امیر ہونے اور ناکارہ امیر ہونے میں فرق ہوتا ہے ہدی۔ اب بل گیٹس کو ہی دیکھ لو۔ بل سے نکلے ہوئے چوہے کو دیکھ رہی ہوں۔ کم سے کم آج کے دن تو شرٹ چینج کر لیتے۔ پارٹ ٹائم جاب کر کے تمہاری شکل پر 12 بج چکے ہیں۔ ان 12 ہنسوں کی پھٹکار تمہارے چہرے سے ہر سیکنڈ، ہر منٹ ٹک 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 کرتی برس رہی ہے۔ 12 سال کسی بیوٹی سیلون میں بیٹھے رہے تو بھی شکل سے یہ پھٹکار غائب ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہ پھٹکار غائب کرنا بھی کیوں چاہوں گا؟ مجھے فخر ہے کہ تم جیسے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے چڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم جیسے لوگ مجھ جیسا ہی بننا چاہتے ہیں۔ کیا میں غلط ہوں؟ تم غرق ہو خوش فہمی کے سمندر اور غلط فہمی کے چھپڑ میں۔ فکر نہ کرو، مجھے سوئمنگ آتی ہے۔ خوش فہمی کا سمندر اور غلط فہمی کا چھپڑ میں تیر کر پار کر لوں گی، اور پھر خود پسندی کے گٹر میں جا گرو گی۔ کیا میں غلط ہوں؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی لمبی گردن کی رگیں تن گئی۔ غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اس کی سانس کا ردم ذرا سا تیز ہوا۔ لائم دیکھ سکتا تھا کہ اس نے ڈانٹامائٹ کے ریگولیٹر کو چھیڑ دیا ہے۔ اگر یہ ڈانٹامائٹ پھٹا تو عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ تم نے 2 سال کے عرصے میں مجھ سے اتنی باتیں نہیں کی جتنی ان 2 منٹوں میں کر لی ہے۔ اس 2 منٹ کی بات کے لیے تم نے 2 سال ریہرسل کی ہوگی۔ آسان نہیں ہوتا مجھ جیسی لڑکی کو اپروچ کر کے بات کرنا۔ واقعی آسان تو نہیں تھا۔ یہی دیکھ لو کہ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا گزارا تو اب تک دماغ کے بغیر ہوتا ہی آیا ہے۔ یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا، 5-10 ہزار بکس پڑھوں گا، پھر شاید دماغ کچھ چارج ہو کر ٹھیک کام کرنے لگے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ اپنے بچوں کو سنانے کے لیے میرے ہاتھ اچھی کہانیاں لگی۔ اچھا، مثلاً کیسی کہانیاں؟ کہانی کی ہیروئن پوچھ رہی تھی۔ میرے پیارے بچوں، تمہارے باپ کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہوتی تھی ہدی، میری کلاس بھی فیلو تھی اور اتنی امیر تھی کہ بد نصیب اور میں کیسے؟ اس کا ڈائنامائٹ کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ اس عالم سے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ جسے سب پلیٹ میں سجا سجایا مل جائے، جسے کسی بھی چیز کے لیے کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، زندگی جس کے لیے اسٹرابری کیک کی طرح ہو، وقت جس کے لیے چاکلیٹ شیک کی طرح ہو، جس انسان کا مقصد شاپنگ کرنا، پیسوں کو اجاڑنا، گھومنا پھرنا، فیشن کرنا ہو، ایسا انسان بدنصیب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہکا لگایا۔
لائم کے ہاتھ سے اپنے گلاسز جھٹکے سے واپس لیے اور آنکھوں پر فٹ کیے۔ مجھے بدنصیب کہنے اور ماننے کے باوجود تم پوری شدت سے یہ خواہش کرتے ہو کہ کاش یہ بدنصیب انسان تم ہوتے، کاش میری جگہ تم ہوتے۔ یہ اسٹرابری کیک کھانے کے لیے تمہیں ملتا، چاکلیٹ شیک تم پی رہے ہوتے۔ کہہ کر وہ چند سیکنڈ تک اسے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ دولت مند ہونا اگر گناہ ہے تو ہر شخص گناہگار ہونا چاہتا ہے۔ لائم کے آئی گلاسز روش پر پھینک کر جاتے ہوئے وہ یہ جملہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ روش پر اس کی ہیل کی ٹک ٹک زندگی کے شور کو دبا رہی تھی۔ حقیقی زندگی اس کی مجازی زندگی سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے جلد ہی اسے موت سے روشناس کروانے دینے والی تھی۔ موت اگر زندگی میں نہ آئے تو روح کو مردہ کر دیتی ہے۔